نحمدُ ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میری پیاری عزیز بہنوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، ہم سب کی زندگی بس چل رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر رات ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ زندگی صرف کھانے پینے کے لیے تو نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کو پہچانیں، اس سے محبت کریں اور اس کی مانیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھو، عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ آج ہمارے دل خوف سے خالی ہو گئے ہیں، آنکھیں روتی ہی نہیں ہیں، رب کے خوف آتا ہی نہیں ہے، اور اعمال اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ امید کی بات ہے، مگر یاد رکھو یہ وعدہ ان کے لیے ہے جو زندگی میں اللہ کو ناراض نہ کریں یا پھر توبہ کر لیں۔ ذرا سوچو، ہم کسی دنیاوی بادشاہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر اللہ سب سے بڑا اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی نافرمانی کیسے برداشت کرے گا؟ میری پیاری بہنوں، ایک وقت آنے والا ہے جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانس ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر قبر کا اندھیرا ہوگا اور صرف ایک چیز ساتھ ہوگی، وہ ہوں گے ہمارے اعمال۔ ذرا غور کرو، کیا ہم نے اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دی ہے؟ کیا ہمیں یہ امید ہے کہ ہم نے ایسے عمل کیے کہ ہم بخشے جائیں گے؟ لیکن سنو، اگر آج ہم نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا، اس کی مان لی، نماز پکڑ لی اور دل سے استغفار کر لیا، تو نہ صرف جہنم سے بچائے گا بلکہ ایسی جنت دے گا جہاں کبھی موت ہی نہیں آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ تھکن ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کمانے کی فکر ہوگی، نہ گھرداری کی ذمہ داری ہوگی، نہ اوروں کو خوش کرنے کا ایک روایتی ایک رسم جو چلتی ہے وہ نہ ہوگی، سب اپنے ہی آپ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 107 میں، یقیناً وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس مہمان خانہ ہے۔ اور چھوٹا سا ایک وظیفہ دل میں بٹھا لو، روزانہ کم سے کم 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہو، استغفار رب کو پسند ہے، یہ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم سب دنیا میں ایک سفر پر ہیں، مگر یہ سفر کسی بازار یا پارک کا نہیں، یہ سفر ایک قبر کی طرف ہے، اور قبر کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں، ترجمہ، پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہی کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل کامیابی۔ نہ گاڑیاں، نہ بنگلے، نہ شہرت، کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ کام آئے گا اللہ کی عذاب سے بچ جانے اور جنت میں جانے کا راستہ۔ اللہ سے ڈرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ دنیا میں اگر لوگ تمہیں چھوڑ بھی دیں، لیکن اگر تم اللہ سے راضی
تم سے اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تمہیں وہ عزت دے گا جو دنیا کے بادشاہ بھی نہ دے سکیں گے۔ حضرت عمر بن عزیز عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے اتنا ڈرو کہ اگر تم قیامت کے دن تنہا پیش ہو تو بھی شرمندہ نہ ہو، اور اللہ سے اتنی امید رکھو اگر تمہارا گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو وہ بھی تمہیں یقین ہو کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ ہم میں سے اکثر صرف خوف میں ڈوب جاتے ہیں یا صرف امید میں، لیکن کامیابی تب ہے جب خوف اور امید دونوں ساتھ ہوں۔ میری عزیز بہنوں، ہم جنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن سوچتے کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کا سایہ 100 سال تک چلنے سے بھی ختم نہ ہوگا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا جنت میں جو نعمت آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل میں آئی، وہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو، ذرا غور سے سوچو، وہاں نہ تھکن ہے، نہ بیماری ہے، نہ غم ہے، نہ جدائی ہے، صرف سکون اور سکون اور سکون ہی ہے، اور سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار ہے۔ اپنے رب کو دیدار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم مت فرمانا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرنا۔ اگر دل میں جنت کی طرف پیدا ہو گئی ہے تو آج سے 3 چیزیں پکڑ لو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں وہ بھی سن لو۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ جنت کی کنجی ہے۔ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ، یہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، جنت میں درخت لگتے ہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک روزانہ پڑھو، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اپنا معمول بنا لو، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی تمہارے لیے، تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اس کی عادت بنا لو، اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے شوہروں کی عادت بنائیے، معمول بنا لیجئے، سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں گے۔ اور جب دل میں وسوسہ آئے کہ میں جنت کے لائق نہیں تو یاد رکھو اللہ نے ہمیں گناہوں کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ معافی کے راستے کھولے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت دے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ میری عزیز بہنوں، توبہ میں دیر نہ کرو۔ موت کا فرشتہ کوئی کال کر کے نہیں آئے گا کہ میں آ رہا ہوں۔ آج ہی دل بدل لو، آج ہی آنکھوں کو آنسوؤں سے نم کر لو اور گناہوں سے دھو لو، اپنے آنسوؤں سے گناہوں کو دھو لو، کیونکہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بس لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، بس چھوڑ دو اس دنیا کی، یہ فانی دنیا کی رنگینیوں کو، اپنے رب کو پکڑ لو، اپنے رب کی راہ پہ چلو، اپنے رب کے لیے عبادت کرو، اپنے رب کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے قلب کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اللہ کو یاد کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور دن میں کم از کم ایک بار ضرور 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کر کسی بھی وقت اللہ 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 اپنی سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے۔ آپ مسلسل کریں، آپ کو کتنا سکون ملتا ہے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے آخر میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے آنکھوں کو نم کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری خطاؤں کو معاف
فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں موت ایمان کے ساتھ نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حوض کوثر پہ جمع فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کی نذرت نصیب فرما اور کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری نسلوں کو بھی دین کا محافظ بنا دے، ہماری ماں باپ بیوی بچے بہن بھائیوں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا بیان سمجھ میں آیا، پسند آیا، اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، جتنے لوگوں تک یہ جائے گا صدقہ جاریہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔